کیا آپ بھی ہر وقت مصروف رہتے ہیں لیکن پھر بھی دن کے آخر میں لگتا ہے کہ کچھ خاص حاصل نہیں کیا؟ کیا آپ خود کو اتنا کام دے دیتے ہیں کہ رات کو تھک کر گر جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بس ہو جاتی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے ہر کام مکمل نہ کیا تو آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ تو آج یہ میری اسٹرابریز آئی تھیں تو میں نے کہا ان کو دھو کے اچھی طرح ان کو ان کے چھلکے وغیرہ اتار کے ان کو رکھ لیتے ہیں۔ اور آج میں نے افطاری میں کچھ زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا کم چیزیں بنائیں گے اور میں نے تو بالکل بھی نہیں کھانی۔ میں نے اپنے لیے خربوزہ رکھا تھا کہ میں نے صرف یہی کھانا ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے بھی آپ کا معدہ بھی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور آپ کی روزہ کھولنے کے بعد طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہم لوگوں نے خود کو کتنا تھکا لیا ہے۔ ہم نہ وقت بچاتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور بعد میں تھک ٹوٹ کے ہم گر جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو رک جائیں اور ایک لمحہ رک کے ضرور سوچیں کہ کیا واقعی زندگی کا مقصد صرف کام کرنا ہے یا پھر سکون، خوشی اور بیلنس بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم سچ کے بارے میں بات کروں گی، اور وہ اوور ورک نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں، صرف اتنا کام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اور یقین مانیں اگر آپ نے اس ایک بات کو سمجھ لیا تو آپ کی زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور کامیاب بھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ کام کریں گے اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے، جتنا زیادہ تھکیں گے اتنا زیادہ حاصل کریں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر سوچیں گے کہ اوور ورک کیوں نقصان دہ ہے، خود کو تھکانا کیوں غلط ہے، اور کیسے ہم سمارٹ طریقے سے کام کر کے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر پوائنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ پرفیکشنزم سب سے بڑا ٹریپ ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ کام ایسے کرو کہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن یہ سوچ بھی ہمیں ایک خطرناک جگہ پر لے جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں پرفیکشنزم، ہم کام شروع کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں، ہم ہر چیز کو بار بار بہتر کرنے میں لگ جاتے ہیں اور آخر میں ہم تھک جاتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیں کہ آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو، تو آپ بار بار ایڈٹ کرتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں اور آخر میں یا تو ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے یا آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں ہوتا ہے کمپلیٹ سے بہتر پرفیکٹ۔ اوور ورک جو ہے یہ آپ کا خاموش دشمن ہے۔ اوور ورک ایک ایسا دشمن ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو ختم کرتا ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ میں بہت پروڈکٹیو ہوں، لیکن کچھ دنوں بعد تھکن، چڑچڑاپن ختم، موٹیویشن ختم اور آخر میں برن آؤٹ وہ حالت ہے جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر انرجی نہیں ہوتی۔ اپنی باڈی اور مائنڈ کو سنیں، آپ کا جسم اور دماغ آپ کو سگنل دیتے ہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ کا دل کام نہیں کر رہا، اگر آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بریک کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں اور خود کو پش کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور ضروری بات، نو کہنا سیکھیں۔ اکثر ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور کام کے لیے یس کہہ دیتے ہیں۔ دوست کا کام، گھر کا ایکسٹرا کام، آفس یا اسٹڈی کا ایکسٹرا پریشر، آپ پھر خود کے لیے وقت ہی نہیں بچا پاتے۔ یاد رکھیں ہر یس کے پیچھے ایک نو ہونا چاہیے۔ جو آپ خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ دوسروں کو کہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میں کر نہیں سکتا، نو کہنا سیکھیں۔ چھوٹے چھوٹے گولز اور بڑی کامیابی۔ بڑے گولز دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں توڑ دیں، روز تھوڑا تھوڑا کریں، تو وہی مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ مثال، اگر آپ کو 1 گھنٹے کا کام مشکل لگتا ہے تو اسے 20-20 منٹ کے حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سے گولز بنا لیں کہ ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیو کر لیں گے تو آپ ایک نہ ایک دن بڑے گول کے بھی قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریسٹ بھی پروڈکٹیوٹی کا حصہ ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ وقت ضائع کرنا نہیں، بلکہ یہ آپ کی انرجی
ریچارج کرتا ہے۔ ایک سمپل رول، 50 منٹ کا کام 10 منٹ میں آرام، آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ کمپیریزن نہ چھوڑ دیں۔ سوشل میڈیا پر ہمیں لگتا ہے کہ سب لوگ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اسٹرگل میں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ خود کو اننیسیسری پریشر دے دیتے ہیں، جس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ آپ کو اس طرح کا پریشر نہیں لینا۔ خود سے محبت کریں۔ اگر آپ خود کو تھکاتے رہیں گے تو آپ اپنی ویلیو کم کر رہے ہیں۔ خود سے کہیں میں اہم ہوں، میری صحت اہم ہے، میرا سکون اہم ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر آپ خود ان کو نہیں بچائیں گے تو ان کو کون بچائے گا؟ اتنا پریشر نہ لیں کہ آپ کی صحت بھی برباد ہو جائے، آپ کا سکون بھی برباد ہو جائے اور آپ خود کو پہچان نہ پائیں کہ آپ کیا ہیں۔ ایک اور اصول جو آپ نے اپنانا ہے وہ ہے سمارٹ ورک کا اصول۔ ضروری ہے کہ ہارڈ ورک، لیکن سمارٹ ورک زیادہ ضروری ہے۔ پہلے امپورٹنٹ کام کریں، غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیں، وقت کو وائزلی استعمال کریں۔ زندگی صرف کام کا نام نہیں ہے، کام بھی ضروری ہے، آرام بھی ضروری ہے، فیملی بھی ضروری ہے، خود کے لیے وقت بھی ضروری ہے۔ اگر بیلنس نہیں ہوگا تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم خود کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ ہم خود کو اتنا پش کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، مشین نہیں۔ ہم تھکتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے ہوتا ہے، ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ تو آج سے ہی خود کے ساتھ نرم ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک وعدہ کریں خود سے، میں خود کو اوور ورک نہیں کرنے دوں گی، میں اپنے لمٹ کو سمجھوں گی، میں اپنی مائنڈ اور ہیلتھ کو پریورٹی دوں گی۔ یاد رکھیں، کامیابی وہ نہیں جو آپ کو تھکا دے، بلکہ وہ ہے جو آپ کو سکون دے۔ آہستہ چلیں لیکن رکیں نہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنا لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہر کام بہترین نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس سوچ میں ہم خود کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا۔ دن بھر کام، ذمہ داریاں اور پریشر، اور پھر رات کو تھکن کے ساتھ یہ احساس کہ ہم خوش نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سکون کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اگر آپ ہر وقت خود کو تھکاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا جب آپ کا دل کسی کام میں نہیں لگے گا، آپ کے اندر سے وہ جذبہ ختم ہونے لگے گا جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو سمجھیں اور اپنی حد کو پہچانیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی کا دماغ زیادہ دیر تک فوکس کر سکتا ہے اور کسی کا جلدی تھک جاتا ہے۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ غلط تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں سے خود کا موازنہ کرتے ہیں، خود پر غیر ضروری پریشر ڈال لیتے ہیں۔ آپ کو اپنی رفتار سے چلنا ہے۔ اگر آپ روز تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں لیکن دل سے توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ جو ایک ہی دن میں سب کچھ کرنے کی کوشش کریں اور خود کو تھکا دیں۔ چھوٹے چھوٹے جو قدم ہوتے ہیں یہ آپ کو بڑی کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اپنے آپ کے ساتھ نرم رہیں۔ اگر آج آپ کم کام کر پا رہے ہیں تو خود کو برا نہ کہیں۔ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اپنے آپ کو سراہیں کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بات۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا رک جائیں، ایک گہری سانس لیں، خود کو وقت دیں۔ یہ رکنا ہار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی طاقت ہے، کیونکہ جو انسان خود کو سمجھتا ہے وہی لمبے وقت تک کامیابی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ زندگی کوئی دوڑ نہیں ہے جس میں سب سے آگے نکلنا ضروری ہو۔ یہ ایک سفر ہے جسے سکون کے ساتھ طے کرنا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے خود کو ضرورت سے زیادہ نہ تھکائیں، اپنے دل اور دماغ کا خیال رکھیں اور اتنا ہی کام کریں جتنا آپ واقعی کر سکتے ہیں۔ یہی طریقہ آپ کو نہ صرف کامیاب بنائے گا بلکہ خوش بھی رکھے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں میں خود کو نہیں تھکاؤں گی، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور یاد رکھیں آپ بہت اہم ہیں۔ اللہ حافظ۔